بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کی فضیلت۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جو بھی ہے اس سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح تک سوتا رہتا ہے یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مداوت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس کو نماز سے محبت ہو جائے گی اس کو نبی پاک کی رحمت اور شفاعت مل جائے گی۔ جیسی بہار میں پھولوں کی حالت ہو جائے گی ویسی اس کی دونوں جہانوں میں ہو جائے گی، ویسی اس کی بھی دونوں جہانوں میں ہو جائے گی۔ جو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس سب سے اچھے کام سے غفلت نہ کرے گا۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں باحفاظت رہے گا اسی طرح وہ بھی دونوں جہانوں میں باحفاظت رہے گا۔ وہ کسی بھی زندگی کا فائدہ نہیں کرے گا، ہر زندگی کا نقصان ہی کرے گا۔ جو ہر نماز کو قضا کرے گا یا سوتا رہے گا یا پھر کام ہی میں لگا رہے گا وہ اللہ و رسول کی نظروں میں ایسا ہوگا جوہری کی نظروں میں انمول ہیرا جیسا ہوگا، جوہری کی نظروں میں انمول ہیرا جیسا ہوگا۔ جو ہر نماز کو باجماعت ادا کرتا ہوگا کسی بھی نماز سے غفلت نہ کرتا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔ جو ارکان اسلام کی پابندی نہ کرتا ہوگا، جو کام شیطان اور شیطانیت کو پسند ہوگا اس کی پابندی تو ہر صورت میں کرتا ہوگا۔ بس آئیں گے ان کے بعد ایسے نالائق جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے اور خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے، وہ عنقریب دوزخ میں قئی سے ملاقات کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
کہ وہ مجھ کو باجماعت نماز ادا کرنے والا بنائے، دونوں جہانوں میں میری زندگی قابل تعریف اور قابل رشک بنائے۔ خدا کرے میری یہ دعا قبول ہو جائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔